لطیفہ کو جنون لطیفہ میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے. اپنا ایک سلیقہ ہے بیتاب اللوری کا، طنز و مزاح کی شاعری مدح اہل بیت کے اس صراط میں رہ کے، اس حصار میں رہ کے، عظمت اور تقدس کا، اس میں ان کا دماغ بھی شامل ہے اور عطا بھی شامل ہے، جو پہلو نکالتے ہیں. دیکھیے شہزادے کے لیے 4 مصرے کیا کہتے ہیں کہ عمر ساس سے کہتی تھی یہ ممی اس کی. عمر ساس سے نصیحت دیکھیے آپ، نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے اور فضیحت بھی ہے. عمر ساس سے کہتی تھی یہ ممی اس کی. اپنے ڈیڈی کی طرح بھاگ کے واپس آنا، اپنے ڈیڈی کی طرح بھاگ کے واپس آنا. فوج شبیر میں عباس سا ایک شعر بھی ہے، وہ اگر سامنے آئے تو ہرن ہو جانا. ایسے مصرے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف بیتاب اللوری کا حق ہے اور حصہ ہے. وہ آپ کے سامنے، آپ جب تک چاہیں ان کو سنیں، کھائیں، پیئیں، اوڑیں، بچائیں. اس کے بعد ہمارے بہت زندہ جس زمانے میں نیّر جلال پوری صاحب فخری میٹھی صاحب کو انا کہا کرتے تھے، اسی زمانے میں فخری میٹھی صاحب انہیں ڈاکٹر کہا کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے تب PhD نہیں کی تھی. تو میں نے پوچھا کہ آپ انہیں ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں؟ نہ یہ جانور کے ڈاکٹر ہیں، نہ PhD انہوں نے کی ہے. تو انہوں نے کہا جو زیادہ ٹر ٹر کرتا اسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. میں حاضر کر رہا ہوں مدح ممدوح. جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے، جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے، آج کی شب وہ فردوس کا گیسٹ ہے. جس کی نظروں میں مولا میرا بیسٹ ہے، آج کی شب وہ فردوس کا گیسٹ ہے. اب بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی، جشن غازی نہیں DNA ٹیسٹ ہے. بھول کر بھی نہ آنا یہاں شیخ جی، جشن غازی نہیں DNA ٹیسٹ ہے. اور یوں مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا. جب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں بھی نیّر جلال پوری صاحب کی طرح شعر کہتا ہوں. یہ مطلب انہی کے انداز میں ہو گیا ہے کہ یوں مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا، دنیا کو ایک چھوٹا سا مشکل کشا ملا. یوں مرتضیٰ کو رب سے دعا کا صلہ ملا، دنیا کو ایک چھوٹا سا مشکل کشا ملا. اب طوفان میل بن کے چلی مجلسوں کی ریل، لیکن ابیر شام کا ٹیمپو رکا ملا. بھائی بیتاب صاحب اتنا قریب آپ سے ہے، آپ بھی تھوڑا سا پریشہ ہوتا ہے. آگے آ جائیے، 2 رات بعد بات ہے. اس کے وزن سے اور وہ ہو جا رہا ہے. اس کو چھوئیے گا نہیں. ایک فرمائش ہوئی ہے 4 مصروں کی، حاضر کر رہا ہوں کہ شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے. شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے، ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے. شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے، ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے. اور جنہیں نظر سے گرا
سے گرا دے رسول کی بیٹی، کرین لا کے بھی ان کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہیبت عباس کے سلسلے سے بہت سے شعر آئے۔ ہمارے جرار اکبر آبادی کا مشہور زمانہ شعر کہ 2 لاکھ کی فوجوں پہ سکوت ایسا ہے تاریخ، ایک سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ میں نے بھی اسی انداز میں کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائیں کہ آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے۔ آیا جو رن میں وارث شمشیر حیدری، دشمن بھی کہہ رہے تھے علی کا شباب ہے، بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا، بولا جو شیر شبر کہاں ہے تو چھپ گیا، کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے۔ بولا جو شیر شمر کہاں ہے تو چھپ گیا، کہلا دیا کہ کہہ دو طبیعت خراب ہے، عملی ہے ماتھے پہ جس نے بھی خاکے کرب و بلا، پسینہ اس کی جبیں پر نظر نہیں آتا، اور حسین آباد علی گنج ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا۔ حسین آباد علی گنج ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر نہیں آتا۔ اور میں نے مصرے میں بھی کچھ غیر طرحی شعر کہے ہیں، میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ ہاں، ہماری دشمن غازی سے بول چال نہیں، ہماری دشمن غازی سے بول چال نہیں، ثبوت یہ ہے کہ کوئی ریسیو کال نہیں۔ دیکھیے کتنی محنت کی ہے۔ ہماری دشمن غازی سے بول چال نہیں، ثبوت یہ ہے کہ کوئی ریسیو کال نہیں، ثبوت یہ ہے کہ کوئی ریسیو کال نہیں، اور لعین آئے تھے شامی کباب کھا کے مگر لعین آئے تھے شامی کباب کھا کے مگر جری کے سامنے غلطی کسی کی دال نہیں۔ لعین آئے تھے شامی کباب کھا کے مگر جری کے سامنے غلطی کسی کی دال نہیں۔ شامی کباب ہاں، لگتا ہے نیر جلال پوری صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی بناتے رہے ہوں۔ لعین آئے تھے شامی کباب کھا کے مگر جری کے سامنے غلطی کسی کی دال نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ جری کے سامنے اس طرح کانپتا ہے ستم، جری کے سامنے، میں تو تھا نہیں لیکن مجھے یقین ہے یہ قافیہ نہیں آیا ہوگا، جری کے سامنے اس طرح کانپتا ہے ستم کہ جیسے جاڑے کو موسم ہو اور شال نہیں۔ نعرہ! 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 نعرہ!
سامنے اس طرح کانپتا ہے ستم کہ جیسے جاڑے کا موسم ہو اور شال نہیں، کہ جیسے جاڑے کا موسم ہو اور شال نہیں۔ خدا کرے کہ کوئی قافیہ نہ ٹکرائے، میں تھا نہیں، آپ لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ جری کا نیزہ فضا میں اچھالتا ہے جسے، جری کا نیزہ فضا میں اچھالتا ہے جسے، وہ سر ہے ظلم کے لشکر کا والی وال نہیں۔ جری کا نیزہ فضا میں اچھالتا ہے جسے، وہ سر ہے ظلم کے لشکر کا والی وال نہیں۔ اور مرے ہیں بغض میں کتنے یہ مجھ سے مت پوچھو، مرے ہیں بغض میں کتنے یہ مجھ سے مت پوچھو، میں ایک خادم غازی ہوں لیک پال نہیں۔ مرے ہیں بغض میں کتنے یہ مجھ سے مت پوچھو، میں خادم غازی ہوں لیک پال نہیں، میں خادم غازی ہوں لیک پال نہیں۔ اور شریف ماں کے بچے ہی نظر کھاتے ہیں، شریف ماں کے بچے ہی نظر کھاتے ہیں، شریف ماں کے بچے ہی نظر کھاتے ہیں، حرام زادوں کی نظروں میں یہ حلال نہیں۔ شریف ماں کے بچے ہی نظر کھاتے ہیں، حرام زادوں کی نظروں میں یہ حلال نہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے اچھی تضمین نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ سماعت فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ سماعت فرمائیں۔ تضمین میرے مزاج سے بالکل ہٹ کے ہو گئی ہے، اس لیے میں اسے شہزادہ گلیر صاحب، جناب اکبر آبادی صاحب، آغا سروش صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ شریف ماں کے بچے ہی نظر کھاتے ہیں، حرام زادوں کی نظروں میں یہ حلال نہیں۔ اور قسم خدا کی یہ مصرع نہیں قصیدہ ہے، قسم خدا کی یہ مصرع نہیں قصیدہ ہے، وفائے حضرت عباس کی مثال ہے۔ یہ مصرع نہیں قصیدہ ہے، قسم خدا کی یہ مصرع نہیں قصیدہ ہے، وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں۔ قسم خدا کی یہ مصرع نہیں قصیدہ ہے، وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں۔ اور جو شخص اجر رسالت ادا نہیں کرتا، جو شخص اجر رسالت ادا نہیں کرتا، وہ شخص چور ہے، ڈاکو ہے، کوتوال نہیں۔ جو شخص اجر رسالت ادا نہیں کرتا، وہ شخص چور ہے، ڈاکو ہے، کوتوال نہیں۔ اور ہمارے فخری میٹھی صاحب نے ایک قافیہ نظم کیا تھا، میں نے بھی نظم کیا ہے، لیکن اس کے جو اوریجنل معنی ہے اس کے اعتبار سے میں نے اسے نظم کیا۔ سماعت فرمائیں کہ جناب شیخ کو
برسوں سے ہے غلط فہمی. انشاءاللہ یہ شعر یاد رہے گا. نہیں آپ کا سارا شعر یاد ہے. جناب شیخ کو برسوں سے ہے غلط فہمی, نبی کی آل سے مطلب نبی کا بال نہیں. جناب شیخ کو برسوں سے ہے غلط فہمی, نبی کی آل سے مطلب نبی کا بال نہیں. اور یہ شعر پورے الہ آباد کی نظر کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہندو مسلمان پیار بانٹتے ہیں. دیکھیے قافیہ کہاں سے لایا ہوں. یہاں پہ ہندو مسلمان پیار بانٹتے ہیں, الہ آباد مظفر نگر قوال نہیں. ارے کیا سن رہے ہیں. یہاں پہ ہندو مسلمان پیار بانٹتے ہیں. یہاں پہ ہندو مسلمان پیار بانٹتے ہیں, الہ آباد مظفر نگر قوال نہیں. الہ آباد مظفر نگر قوال نہیں. اور ہمیں یہ فخر ہے بیتاب ہم علی والے, غلام درہم و دینار اور ریال نہیں. ارے نیا کلام سنو یار. وہ دیکھیے غیر طرحی کلام کی فرمائش نہ کریے, میں طرحی کلام ہی پڑھ رہا ہوں. کیا کچھ در حسین سے ہم کو ملا نہیں. کیا کچھ در حسین سے ہم کو ملا نہیں. مطلب حاضر کر رہا ہوں جو اینیمل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں. یہ مطلب کہ فتووں کے ڈر سے ذکر ازا روکنا نہیں. فتووں کے ڈر سے ذکر ازا روکنا نہیں. جو کتا بھونکتا ہے کبھی کاٹتا نہیں. فتووں کے ڈر سے ذکر ازا روکنا نہیں. جو کتا بھونکتا ہے کبھی کاٹتا نہیں. اور رہتے ہیں جو خلاف عزاداری حسین, رہتے ہیں جو خلاف عزاداری حسین. دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں. رہتے ہیں جو خلاف عزاداری حسین. دعویٰ ہے میرا ان کے پتا کا پتہ نہیں. اب بدعت بتا رہا ہے غم شاہدی کو تو, حقاً ہے نام پھر بھی تو حق آشنا نہیں. بدعت بتا رہا ہے غم شاہدی کو تو, حقاً ہے نام پھر بھی تو حق آشنا نہیں. تو بغض علی کی کھجلی ہے تیرے خمیر میں. بغض علی کی کھجلی ہے تیرے خمیر میں. کوادی ڈرم لگانے سے کچھ فائدہ نہیں. بغض علی کی کھجلی ہے تیرے خمیر میں, کوادی ڈرم لگانے سے کچھ فائدہ نہیں. یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائے کہ سنتے ہیں اس کے نام سے اسکول کھل گئے. سنتے ہیں اس کے نام سے اسکول کھل گئے. وہ جس نے زندگی میں الف بے پڑھا نہیں. سنتے ہیں اس کے نام سے اسکول کھل گئے.
وہ جس نے زندگی میں الف بے پڑھا نہیں تو تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک. تا عمر اس کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک. کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں. کی نسل رہے گی انگوٹھا ٹیک. کاغذ قلم رسول کو جس نے دیا نہیں اور مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا. مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا. وہ جس نے اپنے پاپا کو پاپا کہا. مولا علی کو مولا کہے گا وہ کیا بھلا. وہ جس نے اپنے پاپا کو پاپا کہا نہیں اور لاکھوں ابو تھے دامن اسلام میں مگر. لاکھوں ابو تھے دامن اسلام میں مگر کوئی بھی دوسرا ابو طالب ہوا نہیں. لاکھوں ابو تھے لاکھوں ابو تھے دامن اسلام میں مگر کوئی بھی دوسرا ابو طالب ہوا نہیں. اب بیتاب بیوی بچے بہن بھائی نوکری کیا کچھ درے حسین سے ہم کو ملا نہیں. حضرات اب بڑے اہم شعرا ہمارے پاس صرف 3 شعرا ہیں اور یہاں سے اٹھیں گے تو ہم سیدھے اللہ کے گھر جائیں گے, اپنے گھر نہیں جائیں گے. آئیے حضرات, میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ آپ کے شہر میں پہلی بار آیا مگر اس کی عمر کا ایک بڑا تجربہ اس کی شاعری میں شامل ہے. پہلے بیتاب کے لہجے سے اس ماحول کو ہموار کریں. دیکھ رہے ہیں حضرات, یہ کیمرے 2 اس لیے قریب آئے تھے کہ بیتاب جو ہیں وہ کیمرے میں آ نہیں رہے تھے, ان کا قد اتنا بڑا تھا اس لیے لوگ قریب آ گئے تھے یہاں. آئیے میں پیش کر رہا ہوں منیر بنارسی کے 4 مصرے. پہلے سنیے. بات نبی کی ایک نہ مانی, بات نبی کی ایک نہ مانی, کر لی خیبر میں منمانی. بات نبی کی ایک نہ مانی, اب چھوڑ دیے. بات نبی کی ایک نہ مانی, کر لی خیبر میں منمانی. جیسے کبیر کی الٹی بانی, برسا کمبل برسا کمبل بھیگا پانی. ارے وہ سیدھا ہو جاتا ہے اصل میں معاملہ. بیتاب ہونے کے لیے بھی تو بہت کچھ چاہیے بھائی. اکبر الہ آبادی کی سرزمین میں بیتاب اللوری نے پیش کیا. آج اگر اکبر الہ آبادی کی روح آپ کو داد دے رہی ہوگی اور دعا دے رہی ہوگی, یقین جانیے, اور کہیں اتنا نہ خوش ہو جائے کہ آپ سے کہے کہ آپ بہت 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 اچھی شاعری ہے, واقعی ان کا حق ہے اور حصہ ہے. آئیے اب ایک سنجیدہ شاعری کی طرف ہم چلیں. بھوپال کی سرزمین پہ ایک عمر گزاری حسن فتح پوری صاحب نے. آپ نے سنا ہوگا آج کیسٹس میں بہت سارے نام آتے ہیں مگر بے تحاشا ازائی ادب میں کیسٹس کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ رضی رضوی کا رہا ہے. کم سے کم 60-70 کیسٹس ان کے آئے ہیں. وہ حسن فتح پوری صاحب کے بھائی ہیں پاکستان میں, اور جو مزاج ان کا اخلاق ان کا وہی پاکستان میں ان کا رہا ہے. آئیے حضرات, میں اس خاندان سے تعلق رکھنے والی اس شخصیت جس نے ایک بڑا حصہ اپنی زندگی کا رسائی شاعری کے صرف کیا ہے اور بہت ہی معیاری زمین میں بہت سارے اشعار پیش کیے ہیں, میں گزارش کروں گا جناب حسن فتح پوری صاحب سے وہ تشریف لے آئیں. اور پھر صرف گلیز بھائی اور جرار بھائی 2 شعراء کرام ہوں گے. تشریف لا رہے ہیں جناب حسن فتح پوری صاحب. محترم مومنین حضرات, ایک وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پوسٹرز میں آپ کو پتہ تھا کہ میں مدعو شعراء میں نہیں تھا. میں آج ہی دہلی میں رہتا ہوں, دلی سے ذاتی کام سے آیا ہوا تھا. رونق صاحب نے مجھے محفل سننے کے لیے بلایا اور جب میں یہاں اندر آنے لگا تو مجھے اعلان سنائی دیا کہ مجھے بھی پڑھنا ہے. تو میں نے طرح پر یہیں بیٹھ کے کچھ شعر کہہ لیے ہیں اور مولا نے جو بھی توفیق عطا کی ہے. اور اس سے قبل میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں جو غیر طرحی ہیں. مطلب
مطلب ملادہ فرمائیں. میں کوشش کروں گا کہ ممدوح کی شان میں ہی پڑھوں آج. دریا پہ تشنہ لب نے جو ایک بار کر دیا. جا حضرات ہیں ملادہ دریا پہ تشنہ لب نے جو ایک بار کر دیا. دریا پہ تشنہ لب نے جو ایک بار کر دیا. موجوں کا سانس لینا بھی دشوار. دریا پہ تشنہ لب نے جو ایک بار کر دیا. موجوں کا سانس لینا بھی دشوار کر دیا. موجوں کا سانس لینا بھی دشوار کر دیا. شعر ملاحظہ فرما جہاں جہاں حضرات ہیں. تلوار سے زمین پہ خط کھینچنے کے بعد تلوار سے زمین پہ خط کھینچنے کے بعد غازی نے اس لکیر کو دیوار کر نوازش کرم. تلوار سے زمین پہ خط کھینچنے کے بعد غازی نے اس لکیر کو دیوار کر دیا. شعر ملاحظہ فرمائیں. کربل میں یہ یزید کی پہلی شکست ہے. نہیں یار صاحب شعر سنیں. کربل میں یہ یزید کی پہلی شکست ہے. حر نے جو ساتھ دینے سے انکار شکریہ. کربل میں یہ یزید کی پہلی شکست ہے. حر نے جو ساتھ دینے سے انکار کر دیا. حر نے جو ساتھ دینے سے انکار کر دیا. شبیر سے یزید کے ہر ایک سوال کا شبیر سے یزید کے ہر ایک سوال کا انکار ہی جواب تھا. انکار کر شبیر سے
یزید کے ہر سوال کا انکار ہی جواب تھا، انکار کر دیا، انکار ہی جواب تھا، انکار کر دیا۔ حضرات، مولا کا ذکر ہو اور جناب زینب کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ 4 مصرے جناب زینب ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید۔ 2 مصرے ملازم فرمائیں۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار کو مارا یزید کو۔ حضرات، میری خواہش ہے کہ طرح سے قبل ایک 3-4 شعر جناب علی اصغر شان کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملادہ فرمائیں۔ میرے صغیر نے ظالم پہ ایسا وار کیا، مطلب بھرا مطلب سنے۔ میرے صغیر نے ظالم پہ ایسا وار کیا، یزیدیت کو جہاں میں ذلیل خوار کیا۔ اب یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ لڑی ہے جنگ نئے اسلحوں سے اصغر نے، لڑی ہے جنگ نئے اسلحوں سے اصغر نے، نظر کو تیر تبسم کو ذوالفقار کیا، نظر کو تیر تبسم کو ذوالفقار کیا۔ اور یہ شعر جس کے لیے رحمت دی میں نے ملاحظہ فرمایا شعر۔ جہاں پہ جا کے شجاعت کی سانس کھڑ جائے، جہاں پہ جا کے شجاعت کی سانس کھڑ جائے، وہاں حسین نے اصغر پہ اعتبار کیا۔ شکریہ شکریہ۔ جہاں پہ جا کے شجاعت کی سانس کھڑ جائے، جہاں پہ جا کے شجاعت کی سانس کھڑ جائے، وہاں حسین نے
اصغر پہ اعتبار کیا، وہاں حسین نے اصغر پہ اعتبار کیا۔ اب ترا پہ کچھ شعر پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہیں بیٹھ کے میں نے شعر کہے ہیں، اور جب آپ یہاں شعر کہہ رہے ہوں اور شعراء شعر پڑھ رہے ہوں تو بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ مضمون نہ ٹکرانے پائے، قوافی نہ ٹکرانے پائے، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا ہے تو مجمع میں اکیلا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی صحیح کہا آپ نے کہ اپنے کو مجمع میں اکیلا کرنا پڑتا ہے تب شعر ہوتے ہیں۔ میں مطلع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، یہ صرف مطلع نہیں ہے، یہ میری دعا ہے، میرا ایمان ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے۔ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں مطلع۔ بیاں زبان سے کروں گا میں دل کا حال نہیں، بیاں زبان سے کروں گا میں دل کا حال نہیں، بیاں زبان سے کروں گا میں دل کا حال نہیں، مگر میں خالی چلا جاؤں یہ سوال نہیں۔ شکریہ۔ بیاں زبان سے کروں گا میں دل کا حال نہیں، مگر میں خالی چلا جاؤں یہ سوال نہیں، مگر میں خالی چلا جاؤں یہ سوال نہیں۔ شعر ملاحظہ نہیں، ذرا سا رقت آئی مولا کے دربار میں ہے بس۔ شعر ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں۔ جو عشق کرنا ہے تم کو تو کربلا سے کرو، جو عشق کرنا ہے تم کو تو کربلا سے کرو، یہ عشق وہ ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں، یہ عشق وہ ہے کہ جس کو کبھی زوال نہیں۔ یہ قافیہ آیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دل کے جسم میں بسایا ہے عشق غازی کو، یہ دل کے جسم میں بسایا ہے عشق غازی کو، وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے میں بال نہیں، وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے میں بال نہیں۔ یہ قافیہ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیں۔ وہی ہے علم، وہی عزم اور شجاعت بھی، وہی ہے علم، وہی عزم اور شجاعت بھی، علی کے جیسی فقط ان کی چال ڈھال نہیں، علی کے جیسی فقط ان کی چال ڈھال نہیں، دہم کے روز فرشتوں میں
گفتگو تھی یہی دہم کے روز فرشتوں میں گفتگو تھی یہی وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں وہ اور ہیں جنہیں تشنا لبی نے مارا ہے وہ اور ہیں جنہیں تشنا لبی نے مارا ہے یہاں تو اصغر معصوم بھی نڈھال نہیں یہاں تو شکریہ حسن بھائی نے یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں جون نے کہا تھا مگر اس کے باوجود بہت کچھ کہہ دیا بہت مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات ابھی بیتاب ہم کو کہہ رہے تھے کہ جب ہم اپنی شاعری کے سفر میں نکلے تو فخری اور جعفر اور کون کون ہمارے سب ساتھ میں تھے اور اس میں سے کچھ ساتھی کیسے کیسے یار ہمارے مر گئے بھری جوانی میں لیکن ابھی تو ہم لوگوں کو بہت کچھ دیکھنا ہے اگر مولا نے چاہا مگر شاہدہ گلریز آدھی صدی پہلے اپنی شاعری کی مسافت کے طویل اور کڑے کوس راستوں پہ جو نکلے تھے تو ان میں سے کئی ایک ان کے ساتھی ایسے ہیں جن کی سانس پھول گئی یہ بات شاید وہ جس طرف میں کہنا چاہ رہا ہوں مگر شاہدہ گلیز کی شاعری کی تازگی وہی اب بھی باقی ہے بات مسافت کی اور ہجرت کی ہو گئی تو فرمان فتح پوری نے جو میر کا نقشہ کھینچا کہ جب دلی اجڑی تو لکھنؤ ایک میر صاحب انگوٹھی پہنے ہوئے کڑا ڈالے ہوئے چھڑی لیے ہوئے اور جس حال میں وہاں آئے تو پھر ان ہجرتوں کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنا لیا اور آج اعجاز بھائی کی تصویر کے اوپر میر تقی میر کا یہ شعر بار دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو یہ ان کے لیے ہو گیا کنوینر کے لیے ایک شعر جو شعرا یہاں پہ ہیں اور گئے اور آئیں گے جو کچھ مل گیا مجھے میر کا ایک شعر یاد آیا اس وقت اور یہ سنجیدہ میں انجمن اصغریہ کے اراکین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جو بھی مجمع ہے آخر تک یہ کھرا مجمع اس وقت ہے جو شاعری کے واقعی عاشق ہیں اہل بیت کے عاشق ہیں وہ سب موجود ہیں ایک شعر آپ سب کی نظر کرتا ہوں باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا ایسے ایسے اچھوتے مضامین اور ایسی ایسی فکر لانے والے لیکن اب معلوم ہے ابھی ایک قطعہ میں نہیں اس وقت سب تازہ پڑھوں گا گزارش کروں گا گلیز بھائی نے بتایا کہ کئی سال کے ریاض کے بعد میں ایک قطعہ مصروں کو چمکانا اور درست کرنا عمریں ختم ہو جاتی ہیں ایک ایک قطعہ بنانے میں ایک ایک شعر بنانے میں میں یہاں پھر میر تقی میر کے ایک شعر سے آپ کو اس قطعے کی فرمائش کروں گا جو غازی کے لیے آپ نے کہا ہے وہ آپ پڑھیے گا میں میر کا ایک شعر پیش کرتا ہوں آپ کے استقبال میں کہ غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے ہم لوگ بھی کبھی کبھی چلے جاتے ہیں مشاعروں میں قسم خدا کی ترس جاتے ہیں کہ کوئی ایسا شعر مل جائے کہ منہ کا ذائقہ تو ٹھیک ہو بھائی اور اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں سے پھر آگے جو ہے کچھ اور جو ہے وہ کچھ ورد کرنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو وہ صورتحال ہوتی ہے اور ایسے ایسے سینکڑوں شعر میں آپ کو گلیز بھائی کے یہاں سے نکال کے دے دوں گا غزل کہنی نہ آتی تھی تو 100 شعر کہتے تھے مگر اے میر اب ایک شعر بھی مشکل سے ہوتا ہے ایسے مصروں کو چمکانے والا شاعر اور وہ لہجہ جو اب بھی باقی ہے آپ لہجے کی تاب دیکھیں عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں ہو جہاں گوش بر آواز تو ہم بولتے ہیں یہ تلاوت کی صدائیں یہ اذان کی آواز
ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں. بس میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ آسمان کی کہکشاں کی طرح فرش ولا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا سمٹائیں اور گلیز بھائی کو ایسے سن لیں کہ لگے کہ ہاں ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے بعد صاحب مصرا جن کی زمین ہے جرار صاحب ہوں گے. تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ حضرات. میں بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا آپ تشریف لے آئیں. بس آپ ہی سب سے تو الہ آباد باقی ہے اس وقت جو یہ سامعین ہیں. تشریف لے آئیں. آ جائیے تشریف لا رہے ہیں جناب شہزادہ گلریز صاحب. اردو شاعری کا پورا ایک عہد اور ایک اللہ حضرات آپ تھک چکے ہیں اور میں بھی تھک چکا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف طرح میں چند شعر پیش کروں گا. نہیں ہونا تو یہی چاہیے, مجھے تو طرح میں پڑھنا ہے. اب میری طرف سے بہرحال حکم ہے, میں عرض کیے دے رہا ہوں. میری عادت نہ تو تقریر کرنے کی ہے نہ شعر کے بارے میں کچھ کہنے کی, لیکن ہاں چند جملے ضرور کہوں گا کہ میر انیس سے لے کر اور اس عہد کے شعراء تک ایک لفظ سب نے استعمال کیا اور مضمون بھی استعمال کیا, وہ مطلب شعر کہے, میں نے کبھی نہیں کہا. اور برسوں سوچا, کیونکہ وہ لفظ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. بہت سماعت پہ بھی عجیب سا بار ہوتا ہے, چلو. میں نے کبھی نہیں کہا. متبادل ڈھونڈتا رہا اور جب متبادل مل گیا تو میں نے یہ قطع کہا ہے. اور کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید یہ اس قابل ہیں. 4 مصرے میں نے عرض کیا کہ بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام. بغور دیکھ رہی ہے, بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام. ہزبر وادی یثرب کے ہاتھ میں کیا ہے. بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام. ہزبر وادی یثرب کے ہاتھ میں کیا ہے. دیکھیے دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے باطل ہوتا ہے. اگر ثبوت نہیں ہے کسی بات تو وہ بات مانی ہی نہیں جاتی. شعراء کہتے ہیں دریا اٹھا کر لے گیا. بھائی کیسے لے گیا, کوئی ثبوت ہے؟ اب دیکھیے میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام. ہزبر وادی یثرب کے ہاتھ میں کیا ہے. سمیٹ لایا کف دست میں وہ جوہر آب. ہزبر وادی یثرب کے ہاتھ میں کیا ہے. سمیٹ لایا کف دست میں وہ جوہر آب. سوائے ریت بچا ہی فرات میں کیا ہے. بغور دیکھ رہی ہے یہ کائنات تمام. ہزبر وادی یثرب کے ہاتھ میں کیا ہے. سمیٹ لایا کف دست میں وہ جوہر آب. سوائے ریت بچا ہی فرات میں کیا ہے. سوائے ریت بچا ہی فرات میں کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ جری کے جیسا کہیں
صاحب جمال نہیں. جری کے جیسا قمر بنی ہاشم، جری کے جیسا کہیں صاحب جمال نہیں. یہ ایسا چاند ہے جس کو کبھی زوال نہیں. یہ ایسا چاند ہے، یہ ایسا چاند ہے جس کو کبھی زوال نہیں. کرن جمال کی ہے، آتش جلال نہیں. کرن جمال کی ہے، آتش جلال نہیں. جری کا عکس ہے یہ آئینے میں، بال نہیں. کرن جمال کی ہے، آتش جلال نہیں. جری کا عکس ہے یہ آئینے میں، بال نہیں. کیا شعر کی جمالیات ہے. واہ واہ. ملاحظہ فرمائیں شعر کے، سنو میاں، کہ جری کے روضے پر ہر وقت بھیڑ رہتی ہے. جری کے روضے پہ ہر وقت بھیڑ رہتی ہے. یہاں عقیدتیں پابند ماہ و سال نہیں. جری کے روضے پہ ہر وقت بھیڑ رہتی ہے. جری کے روضے پہ ہر وقت بھیڑ رہتی ہے. یہاں عقیدتیں پابند ماہ و سال نہیں. یہاں عقیدتیں پابند ماہ و سال نہیں. لرز رہی ہے جو غازی سے کائنات ستم. لرز رہی ہے جو غازی سے کائنات ستم. لہو کا وصف ہے، لہو کا وصف ہے، تقدیر کا کمال نہیں. لرز رہی ہے جو غازی سے کائنات ستم. لہو کا وصف ہے، تقدیر کا کمال نہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہے جان لیوا یہ غم، چھد گیا ہے مشکیزہ. ہے جان لیوا یہ غم، چھد گیا ہے مشکیزہ. بریدہ شانوں کا عباس کو ملال نہیں. ہے جان لیوا یہ غم، چھد گیا ہے مشکیزہ. بریدہ شانوں کا عباس کو ملال نہیں. بریدہ شانوں کا عباس کو ملال نہیں. اور یہ بھی بہرحال مصرع ملاحظہ فرما لیں کہ ملائکہ ہوں کہ جن ہوں کہ نسل آدم ہو. ملائکہ ہوں کہ جن ہوں کہ نسل آدم ہو. وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں. وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں. یہ ایک شعر ہے، اس میں کچھ اصطلاحیں ہیں شطرنج کے کھلاڑی جانتے ہیں. وہ رخ بدلتا رہا، وہ رخ بدلتا رہا، پھر بھی شے سے مات ہوئی. وہ رخ بدلتا رہا، پھر بھی شے سے مات ہوئی. ستم نے جو نہ چلی ایسی کوئی چال نہیں. وہ رخ بدلتا رہا، پھر بھی شے سے مات ہوئی.
ستم نے جو نہ چلی، ستم نے جو نہ چلی ایسی کوئی چال نہیں، ستم نے جو نہ چلی ایسی کوئی چال نہیں، اور یہ بات سرحد امکان میں آ نہیں سکتی، یہ بات سرحد امکان میں آ نہیں سکتی، جری سے ترک ہو اولا کوئی سوال نہیں، جری سے ترک ہو اولا کوئی سوال نہیں۔ اور جب میں آیا تو بارش ٹرین میں بھی ہو رہی تھی، مطلب میں دیکھ رہا تھا پلیٹ فارم پر بھی بارش تھی، موسم دن بھر عجیب سا رہا۔ بہرحال یہ شعر ملاحظہ فرما لیں اسی پس منظر میں کہ گھٹا تو چھائی تھی لیکن یہ کہہ کے لوٹ گئی، گھٹا تو چھائی تھی، گھٹا تو چھائی تھی لیکن یہ کہہ کے لوٹ گئی، جری کے جشن میں برسوں میری مجال نہیں، گھٹا تو چھائی تھی، گھٹا تو چھائی تھی لیکن یہ کہہ کے لوٹ گئی، گھٹا تو چھائی تھی لیکن یہ کہہ کے لوٹ گئی، جری کے جشن میں برسوں میری مجال نہیں، جری کے جشن میں برسوں میری مجال نہیں۔ یہ قافیہ بھی ڈاکٹر دیکھیں گے، خدا کا شکر ہے صدقے میں ابن حیدر کے، خدا کا شکر ہے صدقے میں ابن حیدر کے، میرے قبیلے میں گلریز کوئی زال نہیں، خدا کا شکر ہے صدقے میں ابن حیدر کے، میرے قبیلے میں گلریز کوئی زال نہیں۔ بس اب حضرات کم سے کم صاحب مصرع کو تو آپ سنیں کہ بھائی اس نے اتنا شاعروں کا امتحان لیا، اب اس کا مصرع بات یہاں میر تک آئی تھی۔ یہ جو الہ آباد سے آگرے تک کا خطہ ہے، یہ جو دو دریاؤں والا جو ایک نظام ہے، یمنا اور گنگا، اس کے کنارے سارا اردو اور ہندی ادب اسی کے کنارے ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے۔ ان ندیوں نے کیا کیا ہم کو نہیں دیا ہے، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا آگرے کی طرف چلتے ہیں، مگر آگرے کا اور اکبر آباد کا المیہ یہ ہے کہ جو آگرے میں پیدا ہوئے وہ آگرے کے نہیں کہلائے، غالب آگرے میں پیدا ہوئے، آگرے سے نہیں منسوب ہوئے، دلی چلے گئے، میر آگرے میں پیدا ہوئے، لکھنؤ چلے گئے، آگرے والا نہیں کہا جاتا ہے، نذیر آگرے میں نہیں پیدا ہوئے تھے اور نذیر اکبر آبادی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ تو ہمارے جرار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہاں چلا جائے۔ ایک شعر لوگ کہا کرتے تھے، میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ کبھی میں جرار بھائی سے پوچھوں گا، اور یہ غزل والے لوگ ہیں تو یہ ہو سکتا ہے یہاں کچھ بتائیں کہ آگرے کے شعلہ رو ہیں، آگرے بھاگ رے غالب یہاں سے بھاگ رے۔ تو یہ لکھنؤ چلے آئے، اور آج لکھنؤ میں جو ایک اکبر آبادی لہجہ ہے، جو اس کی ایک دھار ہے، اس کو آج تک بچائے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے آپ کی ایک شاعری کو ایک وہ اعتبار، جب اگلے سال 50 سال کا مجموعہ تیار ہوگا اور وہ ایک ضخیم جلد آپ کے سامنے آئے گی، یہاں کے الہ آباد کے اسکالرس اسے جمع کریں گے اور اس جشن عباس انجمن اصغریہ کے زیر انتظام، تو اس میں میرے خیال سے جرار بھائی کے اتنے کلام نکل آئیں گے کہ ایک مجموعہ الگ سے جرار اکبر آبادی صاحب کا شائع ہو جائے گا ان مصروں کا کہ جو یہاں میں انہوں نے کہے ہیں۔ میرے خیال سے اپنی شاعری کو اتنے طویل سفر تک اور منزل تک لے جانے والے شاعر جناب جرار اکبر آبادی صاحب بحیثیت مقطع محفل، میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں۔ جناب جرار اکبر آبادی صاحب مقطع محفل کے طور پہ صاحب مصرع تشریف لا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیال۔
اس محفل میں 30-35 سال سے مستقل شرکت ہو رہی ہے، اور اب میری حیثیت میزبان جیسی یہاں ہو گئی ہے، لہذا میزبانی کے طور پر اختصار کے ساتھ چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک تو قافیے کم، اس کے بعد پھر آخر میں پڑھنے کا یہی ہوتا ہے کہ توارد بھی ہوتے ہیں مثل بہرحال داخل ثواب عرض کیا ہے کہ جری کا مجھ پر کرم کیا یہ بے مثال نہیں، جری کا مجھ پر کرم کیا یہ بے مثال نہیں، غموں کی دھوپ میں چہرہ میرا نڈھال نہیں۔ بہت اچھا مطلب ہے، جری کا مجھ پر کرم کیا یہ بے مثال نہیں، کیا یہ بے مثال نہیں، غموں کی دھوپ میں چہرہ میرا نڈھال نہیں، غموں کی دھوپ میں چہرہ میرا نڈھال نہیں،